واقعی سچائی کی طاقت بہت بڑی طاقت ہوتی ہے۔ انسان کو ایماندار رہنا چاہیے۔ انسان کتنا بھی غریب ہو، کتنا بھی غریب ہو، لیکن ایماندار اگر ہے تو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ایک دن وہ ایسا بنے گا کہ لوگ اس کی مثالیں پیش کریں گے۔ بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو مالدار ہو کر عزت نہیں کما پاتے، جو غریب غربت میں رہ کر اور عزت کما لیتے ہیں، فقط ان کی ایمانداری ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ ایماندار، نیک، پرہیزگار ہوتے ہیں۔ ایسے ہی میں ذکر کر رہا ہوں کہ ایک گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جو کہ بہت غریب تھا، اس کا پریوار غریب تھا۔ کسی طریقے سے وہ کچھ چند پیسے کماتا تھا اور گھر والوں کو کھانا وغیرہ لا کے دیا کرتا تھا، اپنا گھر یوں ہی چلاتا تھا، لیکن ایماندار بہت تھا۔ ایمانداری اس کی رگ رگ میں بھری ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ راستے سے جا رہا تھا، یہی سب سوچ رہا تھا کہ کب وہ دن آئیں گے کہ ہم بھی اوروں کی طرح اچھے اچھے کھانے کھائیں گے، اچھے پکوان بنوائیں گے۔ کون سا وہ دن آئے گا، کون سا وہ ٹائم آئے گا کہ ہم بھی لوگوں کی طرح اچھے پہناوے پہنیں گے، اچھے کپڑے پہنیں گے۔ تو راستے سے جا رہا تھا تو یہی سب سوچ رہا تھا، کیا دیکھتا ہے اس کے پیر سے کسی چیز کو ٹھوکر لگی۔ جب پیر سے ٹھوکر لگی تو اس نے اٹھایا۔ اٹھانے کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ اس میں کچھ سکے تھے، وہ سکوں سے بھری تھیلی تھی۔ اب جیسے اس نے اٹھایا تو سوچا کہ ان سکوں کو بیچ کر بہت بڑے آدمی بن سکتے ہیں، ان سکوں کو بیچ کر بہت زیادہ مالدار بن سکتے ہیں۔ شہر میں، گاؤں میں ہم سے زیادہ کوئی مالدار نہیں ہوگا، ہم سے زیادہ کوئی کروڑ پتی نہیں ہوگا۔ اتنے زیادہ سکے تھے کہ چاہتا تو وہ بیچ دیتا، لیکن اس کی ایمانداری، اس نے سوچا کہ جس کے یہ سکے ہوں گے وہ بہت زیادہ پریشان ہوگا، بہت زیادہ دکھی ہوگا۔ ہو سکتا ہے ان سکوں کی وجہ سے نہ جانے اس پر کیا بیتتی ہو اور وہ ان سکوں کو تلاش کرنے کے لیے نکلا ہو۔ اگر ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے میں بھی ایسے لوگ ہو جائیں کہ جو اتنے ایماندار ہوں تو پھر ہمارا معاشرہ بھی سدھرتا ہوا نظر آئے گا، معاشرے کی ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی اور ساری اچھائیاں نظر آئیں گی۔ اس لڑکے نے اس تھیلی کو اٹھایا اور اپنی جیب میں رکھا اور چوک پہ جا کے اعلان کر دیا کہ جس کی تھیلی ہو، سکوں سے بھری تھیلی ہے، جس کی تھیلی ہو آ کر لے لے۔ اب تو اس کے نہ جانے کتنے دعوے دار نکل آئے کہ یہ تھیلی میری ہے، وہ کہتا تھا یہ تھیلی میری ہے، ایک آیا کہ تھیلی میری ہے۔ کئی لوگ جمع ہو گئے، سب اپنی اپنی تھیلی بتا رہے تھے۔ لڑکا پریشان ہو گیا، وہ ثبوت مانگ رہا تھا کہ بھائی مجھے ثبوت دو۔ کسی نے بھی ثبوت نہیں دے پایا۔ ایک بوڑھا شخص آیا اور کہا یہ تھیلی میری ہے۔ اس لڑکے نے کہا بابا یہ تھیلی اگر تمہاری ہے تو تم بے شک اس کو لے جاؤ، لیکن مجھے ثبوت دے کے جاؤ، میں کیسے مان لوں، کیونکہ اتنے لوگوں کی بھیڑ ہے، سب یہ کہہ رہے ہیں کہ تھیلی میری ہے، تھیلی میری ہے۔ اس نے کہا بیٹا ثبوت لینا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے۔ اس نے ثبوت دیا، اس بوڑھے شخص نے، اس بوڑھے انسان نے ثبوت دیا، تو واقعی اس سے یہ پتا چلا کہ اس کی تھیلی تھی، تو اس نے تھیلی اس کو لوٹال دی۔ بوڑھے شخص نے جیسے ہی تھیلی لی، اس میں جب پیسے دیکھے، سکے دیکھے تو واقعی اتنے تھے۔ اس نے لڑکے کو ایک طرف بلا کر کہا آپ چاہتے تو بیٹا ان سکوں کو اپنے پاس رکھ سکتے تھے، آپ ایک بڑے آدمی بن سکتے تھے، آپ شہر کے مالدار بن سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا بابا مجھے یہ سکے اتنے پیارے نہیں ہیں، میں ایماندار ہوں، میں ایماندار ہوں، میں اپنی ایمانداری کے لیے پہچانا جاتا ہوں۔ لوگ مجھے میری ایمانداری کے ساتھ پہچانتے ہیں، لوگ مجھے میری ایمانداری کے ساتھ جانتے ہیں۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ میں لوگوں کی نظر میں گر جاؤں، کل کو جب پتہ چلے کہ یہ دوسرے کا مال ہے تو میں دوسرے کی نظروں میں گر جاؤں گا۔ بابا مجھے اپنی عزت پیاری ہے، میں ایماندار ہوں، مجھے ایمانداری رہنے دیجیے۔ اس نے کہا بیٹا تو واقعی بہت نیک آدمی ہے اور تو واقعی بہت ایماندار ہے، کہ ہمارے ہاں کام کرو گے؟ اور یہ جو بوڑھا سکتا یہ بہت بڑا تاجر تھا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر عزت کا کام ہے، نیک اور حلال کمائی، حلال رزق ملے گا، بالکل کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس بوڑھے شخص نے اپنی دکان پر اسے بٹھا دیا، اس کی گلے کی دکان تھی اور کام بھی اچھا خاصا ہوتا تھا، اور یہ اپنی ایمانداری کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہونے لگا۔ اس بوڑھے تاجر نے اس کی ایمانداری دیکھ کر اس کو اپنی دکان کا، اپنے گودام کا مالک بنا دیا۔ یہ اس کی دکان کا مالک بن گیا۔ پہلے اس نے منع کیا، لیکن اس نے کہا نہیں تم بہت ایماندار ہو اور ہم یہ تمہارے نام کرتے ہیں۔
تو جب وہ دکان اس کے نام ہوئی تو پھر دھیرے دھیرے جب اس نے کام شروع کیا اس میں اپنا، تو بہت زیادہ منافع ہوا، وہ بہت زیادہ امیر بن گیا۔ اب جب یہ اپنے گھر پہ آتا تو پھر وہی لوگ اس کی مثالیں پیش کیا کرتے تھے، وہی لوگ اس کو دیکھ کر اس کی مثالیں دیا کرتے تھے جو اس کو اپنے منہ بھی نہیں لگاتے تھے، جو اس سے بات بھی کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ تو وہی لوگ اس کو دیکھتے تھے اور اس کی مثالیں باہر پیش کیا کرتے تھے کہ ہمارے گاؤں میں بھی کوئی ایسا شخص ہے، ہمارے یہاں بھی کوئی ایسا شخص ہے جو بہت کامیاب ہے۔ اس طریقے کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ ایماندار رہنا چاہیے، اپنی ایمانداری کی وجہ سے آپ مشہور ہونا چاہیے۔